نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأزواجك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم سادات کرام علماء ذی احتشام قائدین تحریک منہاج القرآن جملہ عشاقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج کی اس بابرکت محفل پاک میں ہم حاضر ہیں. دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محترم برادر مکرم حافظ غلام مرتضیٰ صاحب اور تحریک منہاج القرآن کے دیگر احباب، محترم رب نواز صاحب، امان اللہ صاحب، قاری طاہر بغدادی صاحب، جملہ اہل محبت، اللہ پاک تمام کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور منتظمین کے انتظام کو قبول فرما کر اپنی بارگاہ سے کثیر برکات نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق سورہ نمل کے ساتھ. سورہ نمل کی آیت نمبر 58 ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: قل، اے حبیب فرما دیجیے. یعنی بات اللہ نے قل سے شروع کی. لفظ قل پہ آج بات کروں گا کہ قل کا معنی کیا ہوگا، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں قل کتنے مقام پر بیان فرمایا. اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ پاک نے 331 مقام پہ لفظ قل بیان فرمایا. کتنے مقام ہے؟ 331 مقام پہ اللہ ایک لفظ کو دہرا رہا ہے. یاد رکھیے، عام بندہ کسی بات کو دہرائے اس میں حکمتیں ہوا کرتی ہیں، اور جب سب سے بڑا حکیم خود کسی بات کو دہرائے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جو دہرا رہا ہے وہ بھی حکیم ہے، اور جس میں دہرا رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم، وہ کتاب بھی حکمت والی، اور جس کے لیے دہرا رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ نبی بھی حکیم. حکیم نے حکیم کے لیے حکیم میں ایک لفظ کو دہرایا. یہ 3 حکیم ہیں. ایک حکیم کو ذات خدا کہتے ہیں، ایک حکیم کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور ایک حکیم کو کتاب خدا کہا جاتا ہے. جب ہر طرف حکمتوں کا راج ہے کوئی بات تو ضرور ہے. لفظ کل کو اتنی بار بیان کرنا
آخر بندوں کو کیا پیغام دینا مقصود تھا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اے بندہ مومن قرآن میں غوطہ زنی کیا کر، یہ وہ سمندر ہے جتنا ڈوبتا جائے گا اللہ اتنے موتی عطا فرمائے گا، اس کی اتنی گہرائی ہے۔ آخر کوئی تو راز ہے نا، ایک لفظ قل جو ہے اس کو بار بار دہرانا، بولا راز کیا ہے؟ آئیے اب لفظ قل کو جانتے ہیں، لفظ قل ہے کیا؟ آپ قرآن مجید کی آخری آیت سورتوں کو پڑھ کے دیکھیں، قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ آپ اکثر چار قل کی بات کرتے ہیں، تو یہ لفظ قل میں حکمت کیا ہے؟ آؤ حکمت جانتے ہیں اس گھر سے کہ جن کے گھر سے حکمتیں پیدا ہوئی ہیں، جہاں حکمتیں جنم لیتی ہیں۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا حضور بتائیے لفظ قل کیا ہے؟ لفظ قل کیا ہے؟ تو آپ فرماتے پہلے یہ بتا کاف کا پردہ اٹھو یا لام کا پردہ اٹھو؟ کیونکہ لفظ قل دو حروف کے مجموعے کا نام ہے، ایک ہے کاف ایک ہے لام۔ پہلے کاف آتا ہے پھر لام آتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں بتا پہلے کون سا پردہ اٹھا، کاف والا یا لام والا؟ عرض کے دور دونوں پردے اٹھا دیجئے، دونوں بتا دیجئے۔ آپ فرماتے سنو پھر قل کا معنی کیا ہے؟ کاف کا مطلب الگ ہے اور لام کا معنی الگ ہے، یہ دو حروف قرآن ہے۔ حضور کاف کا معنی کیا ہے؟ کاف ای قول اللہ تعالی، کاف کا معنی قول خدا۔ لام کا مطلب ہے اے لسان المصطفیٰ، قول خدا کا ہوتا ہے اور زبان محمد مصطفیٰ کا۔ یہ لفظ قول کا راز ہے۔ دو چیزیں ہیں، قول کس کا، زبان کس کی؟ قول خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ قول احد کا ہے، زبان محمد کی ہے۔ قول قدیر کا ہے، زبان سراج منیر کی ہے۔ قول رب العالمین کا ہے، زبان رحمت للعالمین کی ہے۔ قول لا الہ الا اللہ کا ہے اور زبان محمد رسول اللہ کی ہے۔ قول خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ یہ سارا دین ہے اور یہ دین کا نچوڑ ہے۔ ہمیں دین پہنچا کیسے ہے، ہمیں دین ملا کیسے ہے؟ یہ دو زاویے ہیں۔ کلام کس کا ہے، پیغام؟ اگر لفظ قل کو دیکھیں تو دو ذاتیں ہیں، ایک ذات کاف کے پردے میں ہے، ایک ذات لام کے پردے میں ہے۔ کاف کے پردے میں کون ہے، لام کے پردے میں کون ہے؟ جس کا کلام ہے وہ کاف کے پردے میں ہے اور جس کا پیغام ہے وہ لام کے پردے میں ہے۔ جس کا بیان ہے وہ کاف کے پردے میں ہے اور جس کی زبان ہے وہ لام۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ بیان کس کا ہے، زبان کس کا؟ بیان خدا کا ہے اور زبان مصطفیٰ کی ہے۔ تقریر خدا کی ہے، تفسیر محمد مصطفیٰ۔ کلام خدا کا ہے، پیغام مصطفیٰ کا ہے۔ قل فرما دے۔ اچھا اللہ پاک نے اپنی بات بھی جب کہی نا، روٹ یہی اپنایا۔ اللہ نے اپنی بات کے لیے بھی یہی روٹ اپنایا، اور وہ روٹ کیا ہے؟ پڑھیے قرآن پاک سورہ اخلاص۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب گال میری یہ کرنی تو ہے، بات میری ہوگی لیکن کرنی تو نے ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ سورہ اخلاص۔ اس کو اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ اس سورت کا نام سورت التوحید بھی ہے، حالانکہ قرآن تو سارا اخلاص ہے۔ الحمد بھی ایک اخلاص ہے، بقرہ بھی اخلاص، آل عمران بھی اخلاص۔ مکمل قرآن جو ہے اخلاص والا ہے۔ ایک سورت کو اخلاص کیوں کہا گیا؟ ایک کو اخلاص کیوں کہا گیا؟ اہل علم کہتے ہیں اس میں توحید جو بیان ہوئی ہے نا، وہ خالص توحید بیان ہوئی۔ خالص توحید کس کو کہتے ہیں؟ اب خالص توحید بھی دیکھنا پڑے گا، خالص توحید کہتے ہیں کس کو؟ یاد رکھیے توحید ہے کیا؟ توحید کو سمجھیے گا، اللہ کا ایک ہونا یہ توحید نہیں، بڑی قابل غور بات۔ ایک ہونے کو توحید نہیں کہتے، ایک ماننے کو توحید کہا جاتا ہے۔ ایک ہونا اور چیز ہے، ایک ماننا، اور ایک ہونے کو وحدت کہتے ہیں، توحید نہیں کہتے۔ وہ ایک ہے، یہ وحدت ہے، لیکن جب ایک مانا جائے تب تو
توحید. اب ماننا کیسے؟ ایک سائنٹسٹ گزرا جس کا نام تھا مسٹر جیمز. اس نے اللہ کو مانا لیکن سورس اس نے اور اپنا لیا, اس نے رول کوئی اور اپنا لیا. اس نے پہاڑوں کی بلندی کو دیکھا, سوچ میں پڑ گیا اگر پہاڑ اتنے بلند ہیں تو بنانے والے کی شان کتنی بلند ہے. دیکھا پہاڑوں کو مانا اللہ, سمندر کی وسعت کو دیکھا کہ سمندر اتنے وسیع ہے تو بنانے والے کی شان کتنی وسیع ہوگی. دیکھا سمندر کو مانا اللہ کو, لیکن رب نے کہا اگر توحید لینی ہے نا ترتیب یہ دیکھنی پڑے گی. اب پوری صورت میں ذکر خدا کا ہے. آغاز کس سے کروا رہا ہے, ابتدا کس سے کروا رہا ہے؟ حبیب بات میری ہے, آغاز تو نے کرنا ہے, آغاز تو نے کرنا ہے. ذکر میرا ہے, بتانا تو نے ہے, پہچان میری ہے, کروانی تو نے ہے, معرفت میری ہے لیکن بتلانی تو نے ہے. پیسے بتلانے قل ہو. اچھا معرفت ہو کی دی جا رہی ہے, ذریعہ کل کو بنایا جا رہا ہے. معرفت ہو کی کہ اگر ہو تک پہنچنا ہے اور ہو کی رسائی حاصل کرنی ہے, ہو کی بارگاہ تک آنا ہے, پہلے کل کا دامن تھامنا پڑے گا. اگر کل کو چھوڑ دیا زندگی بھر ہو کرتے رہو گے, معرفت نہیں ملے گی. ہو کو پانے کے لیے پہلے کل کا دامن تھامنا پڑے گا. تمہارا کام یہ ہے تم کل کی بارگاہ میں آؤ, کل تمہیں ہو تک پہنچا دے, کل تمہیں ہو تک پہنچا دے. اچھا یہ بات بھی بڑی کمال کی ہے. اللہ نے سودا کر لیا, سونیا میری گل تو ہی کرنی ہے, تیری گل میں کرنی ہے. یہ بھی قرآن کا اسلوب, یہ اسلوب قرآن, یہ اسلوب قرآن ہے. اچھا اس پوری صورت میں شان اللہ کی اگر آغاز محبوب سے کروا رہا. اب ایک اور صورت دیکھتے ہیں, یہ سورہ 15 پارے کی سورہ مبارکہ جس کا نام بنی اسرائیل. یہ پہلی سورت مبارکہ ہے. اس پوری سورت کی پہلی آیت, اس میں شان مصطفیٰ کی. شان کس کی ہے جی؟ آغاز وہ خود کر رہا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حبیب سودا کرتے ہیں, جب میرا ذکر ہوگا تب بیان تیرا ہوگا اور تیرے ذکر پہ بیان میرے ذکر پر بیان تیرا, تیرے ذکر پر بیان میرا. تو مجھے جانتا ہے, میں تجھے جانتا ہوں, تو مجھے پہچانتا ہے, میں تجھے پہچانتا ہوں. آج سودا کرتے ہیں. خدا کی عظمت یہ کیا ہے, محمد مصطفیٰ جانے, اور مقام مصطفیٰ کیا ہے, محمد کا خدا جانے. ابھی تو میری بات کر, میں تیری بات کر, سودا ہو گیا. اچھا اللہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی. اچھا پوری صورت کو پھر پڑھیے. قل هو اللہ احد, اس میں اللہ تعالیٰ کی 5 شانوں کا ذکر ہے. کتنی شانوں کا جی؟ توحید میں 5 حرف آتے, تا, با, ہا, یا اور تا. ٹھیک ہے جی, 5 شانوں کا ذکر ہے. اور سودا کیا سونیا, میری 5 شانہ تمہیں بیان کر دیں گے, تیری 5 شانہ. قرآن پاک میں محبوب میری 5 شانیں تو نے بیان کرنی ہے, کیونکہ میلاد میں بھی 5 حرف, میم, یا, لام, الف اور دال. ہم توحید میں بھی 5 تنی ہے اور ہم میلاد میں بھی. اگر توحید کو دیکھا حرف 5 ملے اور میلاد کو دیکھا حرف 5 ملے, ادھر توحید بیان ہو رہی ہے اور میلاد والا کر رہا ہے, بیان میلاد والا کر رہا ہے. حبیب ہم بھی تیری 5 شانیں بیان کرتے. یہ پڑھیے قرآن مجید کا 22واں پارہ. سونیا ہم تیری 5 شانہ میں بیان کرنا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اس کا مطلب یہ ہوا تیری شانوں کو میں عام کروں گا, میری شانوں کو اس کا مطلب یہ ہوا وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے, ہم تو ماننے والے ہیں, جاننے والے
والے وہی ہیں، وہی سے جانے یہ اسے جانے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اور یہاں ایک بات علامہ اقبال کے بعد اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تم ذات خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اور کوٹ مٹھن کا گھوڑ کیا کہتا ہے، حقیقت محمد دی پا کو نہیں سکتا، اتھا چپ دی جاہے اللہ کو نہیں سکتا، مذاہب پہ جھگڑے آسان چھوڑ دیتے پر محبت جھگڑے چھڑا وہی سے جانتا یہ اسے جانتا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں آپ ایک بات نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے حجرے میں جاتے، سرکار کے حجرے میں جب تشریف لے کے گئی نا، آقا علیہ السلام نے پوچھا من کون ہے؟ عرض کیا انا عائشہ، حضور میں عائشہ، سرکار فرماتے من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ عرض کیا عائشہ بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا من ابی بکر، ابو بکر کون ہے؟ عرض کیا ابو بکر ابن ابی قحافہ، ابی قحافہ کا بیٹا۔ آقا نے پوچھا من ابی قحافہ، ابی قحافہ کون ہے؟ اتنا کہا بی بی فرماتی میں ڈر گئی، میں باہر نکل آئی تو یہاں پہ میرے قائد حضور شاہ علیہ السلام فرماتے ہیں کاش اس دن حضرت عائشہ پوچھ لیتی حضور آپ کو، سارے پردے اٹھا دیے جانے تھے، مگر راز ہوا کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے وہ اسے جانتا ہے یا اسے قل حبیب فرما دیجئے۔ تو کاف کو بھی یاد رکھنا ہے اور لام کو بھی۔ کاف کا معنی ہے قول اور لام کا معنی لسان۔ قول کس کا؟ اللہ کا۔ لسان کس کی؟ اچھا حضور کی زبان پہ بات کر، آقا کی زبان کیا ہے؟ قرآن مجید کی سورۃ یوسف پڑھیے گا، زبان کی حیا کیا ہوگا، زبان کی حیا اور زبان کا اعتماد کیا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے، دو قیدیوں نے خواب بتائے، یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی۔ ایک کو کہا کہ تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے اور دوسرے کو کہا کہ تو پھانسی پہ لٹکا جائے گا۔ جب آپ نے تعبیر بتا دی نا، ابھی امام سالبی فرماتے ہیں اوتھینٹک مفسر قرآن، جب تعبیر بتا دی تو وہ جو قیدی تھے نا وہ مسکرا پڑے، ہنسنے لگ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا خیر پہ، انہیں کاسی تھے خواب تک یہ کوئی نہیں، ہم نے تو اپنی طرف سے خواب بتا کے آپ کو بتا دیا ہے، خواب دیکھا کوئی نہیں ہے۔ تو میں دیکھو نہ دیکھو قلم چل گیا، ادھر قلم چل گیا ہے، ادھر فائنل ہو چکا ہے۔ تم خواب دیکھو نہ دیکھو، ادھر یوسف کی زبان سے نکلا، اس نے قلم چلا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو مولا زبان یوسف کو اتنا حیا کرتا ہے وہ زبان محمد کتنا حیا کرتا ہے۔ اب دیکھنا زبان مصطفیٰ، اب قرآن پاک پڑھ کے زبان مصطفیٰ کیا ہے، زبان مصطفیٰ کیا ہے؟ کاف اور لام کو سمجھنا ہے، کاف قول اور لام لسان، قول خدا کا، زبان مصطفیٰ کا۔ اچھا پھر دیکھیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 9 ہے، سورہ انفال۔ اللہ رب العزت نے جب آقا علیہ السلام بدر کے میدان کی طرف گئے تھے، مدینہ پاک سے نکلنے لگے نا تو 313 کا لشکر جمع پونجی سرکار لے کے جائے اپنی، جب لے کے نکلے، حفیظ جلندری صاحب اس پہ شاہنامہ اسلام میں بھی لکھتے ہیں، جب مدینہ پاک سے نکلنے لگے تو مدینہ کے جو منافق لوگ تھے انہوں نے مذاق کیا، ٹھٹھا کیا کہ یہ دیکھو تھوڑے سے لوگ اور اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے جا رہے ہیں۔ جب یہ بات کی نا حضرت برہ بن عازب نے حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا ہماری طاقت کا راز یہ ذات جا رہی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ انہوں نے کہا ہماری طاقت کا راز اگر کوئی ذات ہے اسے ذات محمد عربی کہا جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ حضور کے بغیر مسلمان راکھ کا ڈھیر ہے، عشق مصطفیٰ کے بغیر۔ بہرحال جب پہنچے بدر کے میدان میں تو سرکار نے دیکھا غلاموں کو، ان کی وفاؤں کو دیکھا۔ بدر میں 3 چیزیں ہوئی، کتنی چیزیں؟ ایک وفا، ایک رضا اور ایک عطا۔ بدر میں ہر بیٹی نے با، دال اور را
معاملے بھی تین ہوئے تھے، وفا کس نے کی، رضا کس کی تھی اور عطا کون کر رہا تھا؟ وفا 313 کی تھی اور رضا مصطفیٰ کی تھی، عطا خدا خدا۔ اب سنیے قرآن پاک 9واں پارہ، اللہ پاک نے جب دیکھا نا کہ محبوب کے غلاموں نے حق ادا کیا تو اللہ نے فرمایا فرشتوں کو، جبرائیل کو جلدی جلدی حاضر کیا۔ جبرائیل جلدی آ، انی ممدکم بألف من الملائکہ، اور فائنل کر دیا اللہ پاک نے، جبرائیل ایسا کرو 1000 کا لشکر لے کے زمین پہ جانا۔ حالانکہ فرشتے کیا کہتے تھے نا، ہم تو تصویر والے لوگ ہیں۔ آج کہاں محبوب کا نے مطالبہ کر دیا ہے، یار کی خاطر جانا ہے زمین پہ جانا، 1000 فائنل کر دیا۔ پارہ نمبر 9، انی ممدکم بألف، 1000 فائنل ہو گئے۔ اب پڑھیے کہ چوتھا پارہ، ادھر کتنا فائنل ہوا جی؟ 1000 فائنل۔ اب پڑھیے چوتھا پارہ، حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو فرمایا قریب قریب ہو جاؤ، فرمایا استقولوا للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، صحابہ 3000 نہ کروا دیا؟ سبحان اللہ۔ ادھر کتنا فائنل ہوا جی؟ 1000 فائنل۔ ادھر زبان محبوب سے کیا نکلا؟ 3000 نہ کروا دوں، ادھر 3000 کہا، رب نے فرمایا جبرائیل اب 1 نہیں جائے گا، 3000 ہی جائے گا، اب 3 جائے گا۔ اچھا تھوڑی دیر گزری، مزاج جار میں پھر تبدیلی آئی، مزاج محبوب میں تبدیلی آئی، حضور کی زبان سے ایک لفظ اور نکلا، وہ لفظ بھی قرآن پاک میں اگلی آیت بخمسۃ آلاف، صحابہ 5 نہ کروا دیا، 5 نہ کروا دوں، ادھر 5 نکلا زبان محبوب سے، رب نے کہا جبرائیل اب 3000 نہیں جائے گا، اب 5000۔ لفظ کل کو یاد رکھنا ہے، کلام کس کا، زبان کس کی ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا، جبرائیل نے عرض کیا رب سونے، کبھی 1 فرماتا ہے، کبھی 3 فرماتا ہے، کبھی 5، تو رب نے فرمایا کہ جبرائیل تو مجھے دیکھ رہا ہے اور میں محبوب کو دیکھ رہا ہوں، جو محبوب کی زبان جنبش کرتی جائے اسی کو کرتے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا سہے عزتو اے دلائے محمد کہ ہے عرشت زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے۔ بات دورہ نکل جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول سیدی مرشدی، تو لفظ کل سے اللہ محبوب تیرے ذریعے ان تک بات پہنچانا چاہتا ہے۔ اب لفظ کل کو ایک اور زاویے میں دیکھتے ہیں، یعنی اگر یہ آیت آپ مکمل سنیں، قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ پاک نے 2 باتیں فرمائی، حبیب تیری زبان سے میرا بھی ذکر ہو، میرے بندوں کا ذکر بھی ہو، سند بن گئے لوگوں کے لیے۔ اگر توحید تیری زبان سے نکلے، میں چاہتا ہوں ذکر توحید کا ہو، زبان تیری ہو، میں چاہتا ہوں ذکر آل محمد کا ہو، زبان تیری ہو، میں چاہتا ہوں ذکر صدیق کا ہو، زبان تیری ہو، میں چاہتا ہوں ذکر فاروق کا ہو، زبان تیری ہو، میں چاہتا ہوں ذکر عثمان کا ہو، زبان تیری ہو۔ ابھی تیری زبان سے اپنا ذکر بھی کروانا چاہتا ہوں اور تیرے پیاروں کا زبان ایک ہی ہے، اس زبان پر اعتماد کرنا ہے۔ یہ نہ دیکھے تاریخ میں کیا لکھا ہے، یہ دیکھے زبان محمد سے کیا نکلا ہے۔ جس زبان سے ہم توحید کو مانتے ہیں، جس زبان سے ہم قرآن کو مانتے ہیں، جس زبان سے ہم جنت کو مانتے ہیں، جس زبان سے ہم جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کو مانتے ہیں، اسی زبان سے ہم پنجتن کو بھی مانتے ہیں اور حضور کے یاروں کو۔ حضور کتنا خوبصورت ہے، حضور کی زبان کو دیکھیں، سب سے بڑی دلیل زبان مصطفیٰ۔ تب کوئی پوچھے نہ کہنے، پہلے یہ دیکھو زبان مصطفیٰ سے کیا نکلا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی طرف چلتے، قرآن مجید کی مثال، حبیب جس زبان سے میری توحید کا ذکر کیا ہے نا، اب اسی زبان سے ایک اور بھی ذکر ہوگا۔ یہ قرآن مجید کا 25واں پارہ ہے، لفظ کل سے اللہ اپنا ذکر کروا رہا ہے، اور لفظ کل سے ایک ذکر اور بھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، روٹ وہی ہے، روٹ کل والا ہے، کہا کل نہیں بھولنا،
لفظ قول کے ذریعے توحید ملی ہے اور لفظ قول کے ذریعے آل محمد کا پیار ملا۔ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حبیب اعلان کر دے جڑی زبان نال قل هو اللہ آکھیا ہے نا اسی زبان نال یہ بھی گل ہے۔ زبان ایک ہی ہو عنوان بدل بدل کے بات کی جائے۔ اب عنوان کیا تھا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مودت کی کو واجب قرار دے گی۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے فیملیز کا ذکر کیا۔ اچھا قرآن میں 5 فیملیز کا ذکر ہوا۔ قرآن مجید میں آل موسیٰ کا ذکر بھی ہوا، آل عمران کا ذکر بھی ہوا، آل ہارون کا ذکر بھی ہوا، آل ابراہیم کا ذکر بھی ہوا، آل محمد کا ذکر بھی ہوا۔ 5 خاندانوں کا ذکر قرآن میں ہوا، لیکن درجے ہیں۔ ایک وہ درجہ جس کو مذکوریت کا درجہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں آل موسیٰ کا ذکر بھی کیا، آل ہارون کا ذکر بھی کیا، اللہ پاک نے آل عمران کا ذکر بھی کیا۔ 3 ذکر ہوئے قرآن میں۔ اچھا دوسرے 2 ذکر بھی ہیں، لیکن جب آگے باری آئی کہ 5 نمازوں میں بھی 2 خاندانوں کا نام ہے۔ فجر میں آؤ گے 2 خاندان، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی۔ اچھا فجر میں 2 خاندان، ظہر میں 2 خاندان، عصر میں 2 خاندان، مغرب میں 2 خاندان، عشاء میں 2 خاندان۔ اسے درجہ مقبولیت کہا جاتا ہے۔ ایک اور درجہ، اسے درجہ محبوبیت کہتے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حبیب کلام اور بھی کرنا ہے، جس خاندان کی محبت کو ہم نے واجب قرار دیا ہے اسے آل محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، پوچھا من قرابت، کہا اولئک الذین وجبت علینا مودتہم۔ حضور وہ لوگ کون ہیں جن کے مودت ہم پہ واجب کر دی گئی ہے؟ سرکار فرماتے ہم علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ اچھا لفظ قول کے ذریعے ایک اور پیغام بھی سنیے گا، پھر میں حضور کے صحابہ کی نوکری کرنے لگا ہوں۔ یہ دیکھیے قرآن مجید کا تیسرا پارہ کہ حبیب ادھر تھیوری تھی، اب پریکٹیکل بھی کرنا ہے، ایک پریکٹیکل بھی کرنا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 تک مطالعہ کیجئے۔ یہ لفظ قول سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک تاکید اور بھی، علماء بیٹھے ہیں، فا بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ فقل، حبیب اعلان کرتے تعالو، آجو میدان میں ندعو ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئے۔ فابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ۔ ونسانا، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں۔ ونساکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ وانفسنا، ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ بات توحید کی ہو آغاز کون سے ہوتا ہے، اور بات آل محمد کی آغاز کون سے ہوتا ہے؟ اب ترتیب کیا بنی؟ آگے نبوت ہے، پیچھے ولایت۔ آگے نبوت، پیچھے دائیں سیادت بائیں شہادت۔ نبوت، ولایت، سیادت، شہادت، یہ چاروں کے پردے میں کون کھڑا ہوا؟ اتنا کمال کا پردہ، اتنا کمال کا پردہ نبوت کے پردے میں کون ہے؟ ولایت کے پردے میں کون ہے؟ سیادت کے پردے میں کون ہے؟ شہادت کے پردے میں کون ہے؟ کہ 4 پردوں میں جس طاہرہ کو اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے اسے بطول زہرا، اس سے سیدہ، میں خود سید ہوں الحمدللہ، لیکن میں نے کبھی سیدہ کا ذکر سید بن کے کیا ہی نہیں، کمی بن کے ذکر کرتا، مولا بن کے، پیدا بن کے، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک لفظ کہ حضور سیدہ پاک کا نام، یہ مولانا سردار صاحب حضور شیخ محدث اعظم پاکستان جب یہ درس حدیث دیا کرتے تھے نا، درس حدیث دینے سے قبل اپنے شاگردوں کو فرماتے تھے کہ احتیاط کرنا، میں ذرا تیاری کے ساتھ آ رہا، کتاب بند کر کے چلے جاتے، شاگرد عرض کرتے حضور خیریت تو ہے، اگلی حدیث میں سیدہ کا ذکر شروع ہونے والا، سیدہ پاک کا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مریم ازدک نسبت عیسیٰ عزیز، از نسبت حضرت زہرا عزیز، دختر یا رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوے یا تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر یا مرکز پرکار عشق، قائد یا قافلہ۔ سال اقبال کہنا کیا چاہتا ہے؟ اقبال کہتے ہیں بے مثال بابا کی، بے مثال بیٹی کو، بے مثال شوہر کی،
بے مثال زوجہ کو اور بے مثال بچوں کی بے مثال لفظوں کو بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ کون سیدہ آپ کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ کا روٹ ورڈ ہے فات اور میم، یہ روٹ ورڈ ہے فاطمہ کا۔ فتمن سے فتیم اس بچے کو کہتے ہیں ماں جس کا دودھ چھڑا دیتی، اسے فتیم کہتے ہیں۔ اور فاطمہ کا معنی چھڑانے والی۔ کیا معنی ہے جی؟ چھڑانے والی۔ امام حسبی نے مجموع الزوائد میں ایک حدیث نقل کی ہے، قیامت کے دن جو اپنے بابا کے گنہگار امتیوں کو چھڑانے کا کام کریں گی فاطمہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ۔ اب دوسرا لفظ بطول۔ بطول کا روٹ ورڈ کیا؟ با تا اور لام۔ پڑھیے سورہ مزمل، وتبتل الیہ تبتیلا۔ تبتیل کہتے ہیں جدا ہونے کو، کٹ جانے کو، علیحدہ ہو جانے کو۔ جب رات ہوتی بندوں سے علیحدہ ہو کے جو اس کی بندگی کرتی، اسے بطول کہتے ہیں۔ اور تیسرا لفظ ہے زہرا۔ ایمان پہ باہر آئے گی۔ زہرا پاکستان اور انڈیا میں یعنی برصغیر کے اندر یہاں لفظ زہرا کا عمومی طور پر معنی کلی لیتے ہیں۔ کلی کلی بنتا بھی ایک معنی، لیکن جب آپ عرب کی دنیا میں جائیں گے وہاں زہرا سے مراد زیادہ لوگ پھول لیتے ہیں۔ اب جو درس نظامی کی کتابیں ہیں آغاز کی، وہاں جب آپ دیکھیں گے پھول کی جو شکل ہوگی تو نیچے نام زہرا نہیں لکھا ہوگا بلکہ نام لکھا ہوگا وردہ۔ قرآن مجید کی سورہ رحمان میں فکانت وردتن کالدہان فبأی آلاء ربکما تکذبان، وردہ کہتے ہیں پھول کو۔ اچھا زہرا بھی کا معنی بھی پھول ہے، وردہ کا معنی بھی پھول ہے، لیکن دونوں کی شکلیں جدا جدا ہیں۔ بڑی کمال کی بات، اگر آپ وردہ لیں گے، وردہ قرآن وردہ اس پھول کو کہتے ہیں جس کی شکل یہ ہو، پورا پھول کھلا ہو، کھلے پھول کو وردہ کہتے ہیں۔ اگر پھول پردے میں ہو اسے زہرا کہا جاتا ہے، پھول با پردہ ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ تو جس کے نام میں اتنا پردہ ہے ان کی ذات کے پردے کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا محبوب بات تیری میری ہو، آغاز قول سے کرنا، زبان تیری ہو، اور بات تیری یار کی ہو پھر بھی زبان تیری ہو۔ اچھا اب آئیے صحابہ کرام کی طرف چلتے۔ قرآن مجید کا 10واں پارہ ہے۔ محبوب اب زبان بھی تیری ہو، ذکر صدیق اکبر کا ہو، لیکن تیری زبان سے کروانا ہے۔ ذکر ابو بکر صدیق کا ہوگا۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں پڑھنے لگا اس کی تفسیر میں تمام مکاتب فکر، خواہ وہ اہل سنت ہو، اہل حدیث مکتب فکر ہو یا اہل تشیع، تمام مکاتب فکر نے یہی تفسیر کی۔ اس جہاں شخصیت، دو شخصیتوں سے پہلی شخصیت کون ہے، دوسری شخصیت کون ہے؟ کہ لگے ایک ہستی کو تاجدار ختم نبوت کہا جاتا ہے اور دوسری کو تاجدار صداقت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا 10واں پارہ، اب سنیے قرآن۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں ہستیاں غار میں تھیں، اذ یقولو، جب وہ کہنے والا کہہ رہا تھا، کوئی لفظ کل جس کی زبان سے نکلتا ہے، یقولو جب وہ کہہ رہا تھا لصاحبہ، اپنے صاحب سے، لا تحزن، غم نہیں کرنا، ان اللہ معنا، اللہ تیرے ساتھ بھی، اللہ میرے ساتھ بھی۔ قرآن ہے، قرآن ہے، اور قرآن نے فتویٰ دے دیا قیامت تک کے لیے اللہ مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہے، اللہ صدیق کے ساتھ بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسن رضا شاہ صاحب۔ اچھا اب یہ سورۃ یوسف کو پڑھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کا ذکر ہے۔ کرتا وہ ہوتی ہے، علماء بیٹھے، یہ نسبت خارجی ہے، نسبت داخلی نہیں۔ کرتا بدلتا رہتا ہے، جسم نسبت داخلی ہے اور قمیض نسبت خارجی ہے۔ اللہ فرماتے نبی کے جسم کے ساتھ قمیض لگ جائے نا، ہم تو اس کو بھی جھوٹا نہیں کہتے، اور جھوٹا کہنے کی کسی کو جرت بھی نہیں دیتے، وہ جرت کرتا ہی نہیں۔ قرآن پڑھیے گا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، واپس کرتا لے کے آ رہے ہیں بابا کے پاس، جب کرتا لے قرآن کہتے ہیں وَجَاءُ عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کہ قمیص سچا تھا، خون جھوٹا تھا، قمیص سچا تھا۔ اللہ کہتا ہے قمیص سچا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا
جسے یوسف کی سنگت مل جائے اللہ کپڑے کو جھوٹا ہونے نہیں دیتا، اور جسے سنگت محمد ہی مل جائے اس کے مقام مقام کا عالم، اس کی شان کا، اس کے مقام کا عالم۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اچھا یہ لا تحزن کہنا کس کی سننا ہے؟ کون لا تحزن، یہ کون کس کو اتھارٹی دیتا ہے، کون کس کو اختیار دیتا ہے؟ لا تحزن کون کہتا ہے؟ پڑھیے قرآن پاک، اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کبھی کبھی فرشتے بھی اترا کرتے، اور مولانا روم فرماتے جب صدیق اکبر نے سارا گھر قربان کر دیا، سوئی تک نہ چھوڑی، تاج کا لباس پہن لیا۔ کون سا لباس؟ تاج کا پہنا نا، تو جبرائیل امین بھی اس دن حضور کی بارگاہ میں سرکار نے کہا دیکھا جو لباس صدیق کا ہے وہی لباس جبرائیل کا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سرکار فرماتے جبرائیل خیر تو بڑھتی بدل لی ہے آپ نے، لباس بدل لیا، کسورہ صرف میں نے نہیں بدلا، آسمان کے فرشتے نے بدلا ہوا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آسمان کے فرشتے نے بدلا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا رب نے آرڈر دے دیا تھا جو زمین پر میرے محبوب کے جار کا لباس ہے آج ہر فرشتہ اس کی یاد میں، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو محبت کا جام پلا، یہ فکر شیخ الاسلام ہے اور یہ پیغام شیخ الاسلام ہے، یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اور عرض کر رہا تھا کہ یہ مقام تھا، پھر سنیے گا مولانا روم ایک اور بات بھی لکھی، فرماتے جب آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ پہنچے نا تو سرکار میں چل جبرائیل میرے ساتھ چل، جبرائیل نے عرض کہ لو دنوت من ملتن رخت رکھت، آقا ایک انچ بھی آگے پڑا نا میرے پر جل جائیں گے۔ مولانا روم فرماتے کاش اس دن جبرائیل کے تھارتے ابوبکر صدیق تو یہ جواب نہ ہوتا۔ مولانا روم لکھتے ہیں جواب یہ نہ ہوتا، بلکہ ابوبکر کیا کہتے ہیں آقا جلنا برداشت کر لوں گا، سنگت چھوڑنا پڑتا۔ اور آگے آئے اگلا معاملہ، ادھر دو محبتیں پیش کرنے لگا ہوں، ایک محبت کو محبت فاروق اعظم کہتے ہیں، ایک محبت کو مولا علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات میرے بزرگ یہ دیکھیے، اب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ پڑھتے ہیں نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں، کتنے حروف ہیں جی؟ اور ایک پیغام دیا حضور پیر ملی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گولڈا نے، اور ایک میرے مرشد کا بھی حصہ اس میں۔ آپ سمجھتے کہ آپ ان 5 حروف میں غور کریں 19 حروف پہ تو دیکھیں محمد میں کتنے حرف ہیں جی؟ 4۔ کتنے حرف ہیں جی؟ 4۔ فاطمہ میں 5، 4 اور 5 کتنے ہوتے ہیں جی؟ 9 ہوتے ہیں۔ علی میں ہے جی 3، 9 اور 3 کتنے ہوتے ہیں جی؟ 12۔ حسن میں 3، 12 اور 3 کتنے ہوتے ہیں جی؟ 15۔ حسین میں 4، 15 اور 4 کتنے؟ سبحان اللہ، بسم اللہ میں بھی پانے تھا، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، دعویٰ ہے میرا نار جہنم سے بری ہوں میں، پنج تنی پنج تنی پنج تنی۔ اب دیکھیے گا محمد میں حرف 4، صدیق میں حرف 4 کتنے ہوئے جی؟ 8 ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ عمر میں حرف 3، 8 اور 3 کتنے ہوئے جی؟ 11۔ عثمان میں 5، 11 اور 5 کتنے ہوئے جی؟ 16۔ علی میں 3 ہے، 16 اور 3 کتنے؟ بسم اللہ نے رولے مکا دیتا، جس قرآن کی آغاز نے یہ پیغام دیا ہے اس کل قرآن کے پیغام محبت کی شان، لفظ کل کو دیکھتے جاؤ، مانتے جاؤ، جس کو محمد نے منوایا ہے ہم مانتے جا رہے ہیں، مصطفیٰ نے منوا دیا ہم مانتے جا رہے ہیں، ہم مانتے جا رہے ہیں۔ اب آئیے حدیث طیبہ، جب مدائن فتح ہوا نا، مدائن کے فتح ہونے پر مال غنیمت تقسیم ہونے لگا۔ اب جب مال غنیمت تقسیم ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، آپ نے اپنے دور میں جب مال غنیمت تقسیم کرنا چاہا، لائن بنی تھی، سب سے آگے امام حسن مصطفیٰ کھڑے ہوئے،
جب کھڑے تھے نا حضرت فاروق اعظم تخت چھوڑ دیا, نیچے آ گئے, کہا بیٹے اب ایسا ہوگا آپ تقسیم کریں گے, میں لینے والوں میں کھڑا ہو جاتا ہوں, میں لینے والوں میں کھڑا ہو جاتا ہوں, تقسیم آپ کریں گے. کہا نہیں آپ کی ڈیوٹی ہے, فرمایا آپ نے کرنا ہے. اچھا پھر میں نے اپنی مرضی سے تقسیم کرنا ہے. آپ نے کیا کیا, امام حسن کو 1000 درہم, امام حسین کو 1000 درہم, اپنے پتر کی باری ہے تو 500 درہم دے. جب 500 درہم دیے, بڑے دربار میں ایک سوال اٹھ گیا, فاروق اعظم کے بیٹے ہیں, کہ بابا حسن کو زیادہ دیے, حسین کو زیادہ دیے, کیا یہ میرے برابر میرے جیسے نہیں ہے؟ سنیے فاروق اعظم نے کیا جواب دیا, تمہیں اذهب فاتح بأبین کا بیہما وأمین کا امہما وجدن کا جدہما وجدن کا جدتہما. کیا اگر برابری کرنی ہے نا, ان کی ماں جیسی ماں, ان کے بابے جیسا مجھے بابا لا کے دکھا دے, ان کے نانے جیسا نانا مجھے لا کے دکھا دے, ان کی نانی جیسی مجھے لا کے دکھا دے. اور کون کون نانی ہے؟ حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ. میں 2006 میں جب عمرے پہ گیا نا, تو میرے بلکہ 2016 میں دوسری بار میرے ساتھ میرے بچے گئے, چھوٹی بیٹی تھی 1 سال عمر تھی, تو مکہ مکرمہ میں گئے. تو میں نے مکہ مکرمہ میں جب دیکھا کہ بچی کی طبیعت دوسرے دن خراب ہوئی, انتہائی خراب ہوئی, حتیٰ کہ 3 دن تک ہم حرم شریف میں نہ جا سکے. میں نے اپنے بزرگوں کو فون کیا, میں رو پڑا, میں نے کہا جی 3 دن سے میں حرم کعبہ میں نہیں جا رہا, دعا فرمائیے. یقین کریں میں منبر پر بیٹھا ہوں, فرماتے بیٹے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ سیدہ سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں چلا, بچی کو ساتھ لے کے جا, پھر دیکھنا اللہ کرم کیسے کرتا ہے. یقین کیجئے صبح کو لے کے جاتا ہوں, شام کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیماری ہوتی, خیرات ملتی ہے. ایک دن مسند احمد بن حنبل کی, میں بس آپ کے 10 منٹ آتا, مسند احمد بن حنبل کے حدیث سے بات, حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا بیٹی فاطمہ لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا. اپنے بابا سے چادر تو لے کے دوسرے کمرے میں سرکار تشریف فرماتے, عرض کیا بابا جان ماں چادر مانگ رہی. آقا نے پوچھا بیٹی فاطمہ خیر تو ہے, تیری ماں کو چادر کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ عرض کیا لگتا ہے اماں جی کا آخری وقت آ گیا, وہ چاہتی سانسیں نکلے تو چادر مصطفیٰ میں نکلے, آخری سانس نکلے تو حضور کی چادر میں نکلے. اب سنیے سرکار فرماتے بیٹی جاؤ ماں سے کہہ دو چادر والا خود چل کے آ رہا, خود آ رہا ہے چل کے. اب سرکار جب کمرے میں آئے, ایک جملہ بولی حدیث طیبہ کو سنیے گا. آقا فرماتے خدیجہ تو چادر مانگتی تھی, چادر مانگتی تھی. آقا فرماتے چادر مانگتی تھی, میں چادر کیا اگر لو عرق کی جلدی لآتی تو کی, اگر تم محمد کی جلد مانگ لیتی میں جلد بھی اتار کے تمہیں دے دیتا. یہ ہستی کا جا ان کی اماں جیسی اماں لا کے دکھا دے, ان کی نانی جیسی نانی لا کے دکھا دے. اس کا مطلب یہ ہوا جب یہ بات ہوئی نا, ایک بندہ وہاں سے دوڑا کے اس نے یہ بات مولا علی کو بتا دی کہ آج دربار میں یہ ذکر ہو رہا ہے, فاروق اعظم یہ بات کر رہے ہیں. آپ فرماتے جاؤ میرا بھی پیغام دے دو, اور جا کے مولا علی کو کہہ دو, جا کے فاروق اعظم سے کہہ دو سمیت دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا حضور علیہ السلام سے, حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا, ان عمر سراج اہل الجنہ, عمر اہل جنت کے چراغ ہوا کرتا ہے. ادھر ادھر محبت دونوں طرف سے, یہ باہمی محبت کا تبادلہ تھا, یہ ایکسچینج آف لو تھا, یہ محبتوں کا تبادلہ تھا. اس کا مطلب یہ ہوا پیغام کیا ملا, یہاں دیکھیں گے تب بھی کل کو دیکھا جائے گا, ادھر دیکھیں گے تب بھی کل کو دیکھا جائے گا. جس کی بھی شان ہمیں ملی ہے ایک زبان کے ذریعے ملی ہے, اور اس زبان کو زبان محمد ارمد کہا جاتا ہے. توحید کی معرفت زبان مصطفیٰ سے, آل رسول کی معرفت زبان مصطفیٰ سے, اصحاب رسول کی معرفت زبان مصطفیٰ سے. اور پھر فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ, اللہ کے جو پیارے ہیں ان کی معرفت بھی زبان مصطفیٰ. ایک کہ حضور غوث پاک کا مہینہ ہے, آپ کی نظر ایک بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا واقعہ آپ نے سنا ہے, آپ کے بابا جان کا, آپ کے جو بابا جان تھے وہ نہر کے کنارے جا رہے تھے, واقعہ سنا ہے, لیکن ایک نئے رنگ میں بات کرنا چاہتے ہیں. آپ جا رہے, جوانی کی عمر ہے, جوانی کا غلبہ تھا, ادھر بھوک کا بھی غلبہ تھا, شدت کی بھوک تھی. اب اہل علم کہتے ہیں کیفیت 2 طرح کی ہوتی,
ایک کیفیت اضطراری اور ایک کیفیت اختیاری. اس وقت جو کیفیت تھی وہ اضطراری کیفیت تھی, کوئی چیز ملے اور جو ہے وہ اپنی بھوک مٹا سکتی. ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے, سیب اٹھایا, اٹھا کے کھا لیا. اب فتوے نے سیب کھلا دیا, فتوے نے کھلا دیا, تقوی نے شور مچا دیا. تقوی نے شور مچا دیا. تقوی نے کہا زمانہ ہے کہ کتھائی اتنا لیول تو نہیں آئی تھا, یہ اتنا معیار تو نہیں تھا. فتوے نے کھلا دیا, تقوی نے واپس لوٹا دیا. چل واپس, جہاں سے آ رہا تھا وہاں ڈھونڈ. چلتے چلتے وہاں پہنچے, کیا دیکھا ٹہنی جھکی ہوئی ہے. وہ بابا جی کے پاس کے مالک تھے, ان کے پاس گئے, کہا بابا جی سیب کھا لیا ہے. انہوں نے سرسری انداز میں کہا کوئی بات نہیں, جوان سیب کھاتے رہتے ہیں, جوانوں کو کھانا چاہیے. کہ نہیں بابا جی آپ کے بعد کا کھایا, کہ لوگ روز کھاتے ہیں, تو نے کھا لیا تو کیا عجیب ہوا. کہ نہیں بابا جی معافی مانگنا چاہتا, ایک سیب ہے اور وہ بھی فتویٰ کی روشنی میں جائز تھا, تقویٰ میں گرفت کر لی اس کی. حضور معافی چاہتا ہوں, حضور معافی چاہتا ہوں. بابا جی نے کہا اب معافی اب کوئی نہیں ملے گی. موڈ بدل گیا, مزاج بدل گیا. کہ حضور پہلے رنگ اور تھا, رنگ اور ہے. کہ پہلے پہچانا نہیں تھا. علامہ فرماتے وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, شباب جس کا ہو بے داغ درب ہو کاری. اقبال کہتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. علامہ اقبال فرماتے ہیں میرا ایک وہ بھی دور گزرا ہے جب میرے دوست میرے ساتھ رہا کرتے تھے, تب اقبال کا نظریہ اور تھا. یہ تو آپ نے مجدد علی فسانی کو بڑا نظریہ چینج ہوا. اقبال کہتے ہیں جب نظریہ بدلا اور اس کے بعد میرے دوستوں نے مجھے تانا دیا کہ ہندی ہونے پہ ناز جسے, کل تک کا حجازی بن بیٹھا, اپنی محفل کریں قرآن آج نمازی بن بیٹھا. اقبال تجھے ہو کیا گیا؟ اقبال نے کہا بس ایک ہی راز ہے کہ محمد سے وفا دولت ہم دے. یہ جہاں چیز ہے کیا. بہرحال وہ جو جوان تھا نا, اس نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں. کیوں معافی کی جلدی تھی؟ یہ خاص بات ہے. میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے یہاں پہ, اگر بندہ ان لیکوڈ چیز کھا لے, ان لیکوڈ چیز, اور وہ اس کے بعد میدا کام کرتا ہے, اگر میدا طاقتور ہو تو جلدی وہ چیز خون میں جا کے بدل جاتی ہے, وہ چیز ان لیکوڈ چیز. اگر میدا کمزور ہو تو 14 گھنٹے بھی لگ جاتے وہ خون بننے میں. جوان کیا چاہتا تھا, اس سے پہلے سیب خون میں چلا جائے اور میرے خون کا حصہ بن جائے. جوان معافی چاہتا تھا. کہا ٹھیک ہے حضور جو سزا دے گے قبول ہے, لیکن جلدی معاف کر دے. کہا ٹھیک ہے معاف کر دیا, لیکن سزا ضرور دوں گا. جب معافی کا اعلان کیا نا, جوان نے سجدے میں سر رکھا. ربا سونے تیرا لاکھ شکر ہے, تو نے میرے خون کا معیار بچا لیا, میرے خون کا معیار بچا لیا. بہرحال آخری بات جب یہ بات ہوئی, کہا اب سن, پہلی سزا یہ 12 سال نوکری کرنی پڑے گی. حضور قبول ہے. ایک سیب کھایا تھا, 12 سال نوکری کی. اگلی سزا یہ میری ایک بیٹی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, مکمل معذور ہے, اس کی شادی تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. جب یہ بات ہوئی نا, کہا یہ بھی قبول ہے. نکاح ہو گیا. اس کمرے میں بیوی بیٹھی تھا, اندر ایک قدم اندر رکھا, ایک قدم باہر, پھر چیخ نکلتی ہے, پیچھے دوڑتا ہے جوان. کہا حضور پہلے اگلی بخشوا رہا ہوں, یہ نئی پلے پڑ رہی ہے, بد نظری میرے دامن لگ رہی ہے. کہا نہیں بدر نظری نہیں, یہی تیری بیوی ہے. حضور علامات تو نہیں ہے. کہا سن, آنکھوں کا تقویٰ یہ ہے, اس نے کبھی غیر محرم کو دیکھا ہے, اور کانوں کا تقویٰ یہ ہے, غیر شرعی کلام سنا ہی نہیں, غیر شرعی کلام کیے نہیں. ادھر جوان کا تقویٰ ہو اور ادھر بیوی کا تقویٰ ہو. دو متقی جب ملتے ہیں, ان کے ملنے سے دنیا میں جو تیسرا متقی آتا ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے. سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, جو کچھ ملا ہے اسی بارگاہ سے ملا ہے. اس لیے جب بھی عقیدہ دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ زبان مصطفیٰ کیا ہے, بس اسی کو معیار بنا لے. اللہ کے حضور از گزار ہوں, اللہ پاک محترم بادشاہ مرتضیٰ صاحب کی خواہش قبول فرمائے. ہم علیہ فخر السادات.